بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ بڑے افسردہ تھے، والدہ بھی حیات تھیں، بوڑھی تھیں، ظاہر بات ہے والد صاحب بھی بوڑھے تھے۔ انتقال فرما گئے۔ 3 دن تک تعزیت کے لیے گھر میں تشریف فرما رہے۔ لوگ آتے، دعائے خیر کرتے، تعزیت کر کے واپس چلے جاتے۔ 3 دن گزرنے کے بعد باہر تشریف لائے تو ایک بڑا ہی مخالف آدمی تھا، بڑی ہی نفرت رکھتا تھا اور بہت ہی حسد کرتا تھا امام اعظم رحمہ اللہ سے۔ شاگردوں کے ساتھ باہر جب تشریف لائے تو وہی مخالف آدمی سامنے آ کر کہنے لگا، ابو حنیفہ سنا ہے کہ تیرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میرا خیال یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ اپنی بوڑھی ماں کا میرے ساتھ نکاح کر دو۔ یہ واقعتاً بڑی ہی دیدہ دلیری سے بات اس نے کی، اور یہ تکلیف اس بات کا سننا تھا کہ شاگردوں نے فوراً تلواریں نکالنے کا ارادہ کیا، تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، بھائی چھوڑ دو، ہم کوئی لاوارث تھوڑی ہیں، تحمل سے بات کرتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے بڑے ہی تحمل مزاجی سے، ایک تو وہ افسردہ تھے، اوپر سے اس طرح کا کسی نے عمل اختیار کر کے مزید تکلیف دی، تو امام صاحب فرمانے لگے ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہیں۔ تو اسے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کی عدت تو پوری ہونے دوں نا، جب عدت پوری ہو جائے گی تو میں اس سے بات کروں گا، اگر وہ راضی ہوگی تو میں تجھے بتا دوں گا، تو نکاح کر لینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات کی ہی تھی تو امام صاحب رحمہ اللہ اپنے رفقاء اور شاگردوں کے ساتھ آگے تشریف لے گئے۔ تھوڑا سا ہی دور گئے تھے، پیچھے سے اس آدمی کے گرنے کی آواز آئی، پتہ چلا کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ مر گیا۔ تو پھر امام صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کوئی لاوارث تھوڑی ہیں، اس نے ہمیں تکلیف دی ہے، اللہ پاک جل شانہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ پاک نے اس کی جان لے لی۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب خود نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، میں اس کو پوچھ لوں گا، میں اس کو سمجھ لوں گا، میں اس کے ساتھ یوں کروں گا، تو پھر اللہ کی ذات اقدس درمیان سے نکل جاتی ہے کہ لو بھائی تم خود نمٹ لو۔ تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے، اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر سے کام لیا جائے۔ اللہ کی ذات عالی کسی کو بالکل بیگانہ نہیں چھوڑ دیتی اور کسی آدمی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔